جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور کے صحابی بھی ہیں، میرے آقا حضور کے سسر بھی ہیں، اور میرے آقا حضور کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضور کے قوم پہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، لیکن سارے صحابہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ اور فاروق اعظم کی انفرادیت اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ حضور سرکار مدینہ کے مرید بھی ہیں، ساتھ ساتھ حضور کی مراد بھی ہیں۔ مراد مصطفیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے یداللہ والے ہاتھوں کو اٹھایا اور میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بارگاہ خداوندی کے اندر دعا فرمائی۔ دعا کیا ہے؟ سنو بابا سے بلند کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کے دربار کے اندر دعا فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الشام او بعمر بن الخطاب۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا رب العالمین کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے میرے سونے مولا، اس مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر 2 عمر رہتے ہیں، اے مولا ایک کا نام عمر بن ہشام ہے، دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے، اے مولا ان 2 عمروں میں سے جو عمر تجھے محبوب ہے، جو تجھے پیارا ہے، جو تجھے پسند ہے، اے مولا اس عمر کا انتخاب کر کے اس عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ یہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، اے مولا 2 عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، دوسرا عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے، اے مولا جو تجھے پسند ہے، جو تجھے محبوب ہے، جو تجھے پیارا ہے، یا اللہ ایک عمر اسلام کو دے دے اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ ادھر میرے آقا حضور نے بدھ والا دن تھا، میرے آقا حضور نے بارگاہ خداوندی کے اندر دعا فرمائی۔ دوسرا روزہ ہے جمعرات کا، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے گے۔ صحابہ نے دیکھا پریشان ہو گئے، آج عمر ننگی تلوار لے گئے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جناب امیر حمزہ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آپ نگرانی فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا صحابہ عمر کو آنے دو، اگر ارادہ غلط ہوا کسی تلوار سے عمر کا سر تن سے جدا نہ کر دو، مجھے امیر حمزہ نہیں کہنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے امیر حمزہ کے پاس آئے، امیر حمزہ نے عمر بن خطاب کو پکڑا، آقا حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عمر بتانا کس ارادے سے آئے ہو، کیا نیت لے کے آئے ہو، یہ ننگی تلوار اٹھا کے کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ سنو جناب فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب گھر سے چلا تھا آپ کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، آپ کا سر لینے کا ارادہ تھا، لیکن یا رسول اللہ اب سر لینے کا نہیں، اب آپ کے قدموں میں سر دینے کا ارادہ ہے۔ یا رسول اللہ آیا تھا آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے، آپ کا سر لینے کے ارادے سے، لیکن اب سر لینے کا نہیں، آپ کے قدموں میں اپنا سر دینے کا ارادہ ہے۔ یا رسول اللہ جلدی کیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ادھر جناب سیدنا فاروق اعظم کی زبان پہ یہ الفاظ جاری کہ میرے آقا حضور نے سنے، میرے آقا حضور کی زبان پہ نعرہ تکبیر بلند ہو گیا، میرے آقا حضور نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ ادھر حضور کی زبان پہ نعرہ تکبیر بلند ہو، ادھر صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ آگے جنہیں میرے آقا حضور سرکار مدینہ خود کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا کرتے ہیں۔ آج ایک مولوی صاحب، ایک خطیب صاحب، ایک پروفیسر صاحب، ایک پیر صاحب کسی کو کلمہ پڑھا دیں تو بہت عرصے تک تذکرہ جاری و ساری رہتا ہے، ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے، ان کے متوسلین، ان کے شاگرد ہر محفل کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے مولوی صاحب نے، ہمارے خطیب صاحب نے فلاں غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، یعنی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا
मुस्तफा कलमा पढ़ाते थे। आका हुजूर से कलमा पढ़ना और आका हुजूर का कलमा पढ़ाना अपने लिए बायस एहसास समझा करते थे। कलमा यहाँ पे भी पढ़ाया जाता है, कलमा वहाँ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन फर्क ये है यहाँ कलमा पढ़ाने वाले पीर साहब हैं, मौलवी साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, कलमा ये भी पढ़ाते हैं। कलमा आका हुजूर ने भी बेशुमार लोगों को पढ़ाया है, लेकिन फर्क ये है यहाँ कलमा पढ़ने वाला सिर्फ मुसलमान बनता है, वहाँ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी बनते थे, साथ सहाबी रसूल भी बना करते थे। एक सहाबी को अल्लाह ने अज़मत और शान अता फरमाई है, इस कायनात आलम के अंदर रहने वाले करोड़ों गौस कुतुब अब्दाल औताद और वली मिलकर भी एक सहाबी के कदम के साथ जो मट्टी लगती है, जो धूल लगती है, उस धूल की अज़मत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि सहाबा किराम इस बात के ऊपर नाज किया करते थे कि जिन्हें मेरे आका हुजूर सरकार मदीना खुद कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया करते थे, क्योंकि हुजूर से कलमा पढ़ने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं बनता था बल्कि सहाबी रसूल बना करता था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेरे कमले वाले दा गरबार बड़ा सोना, मेरे कमले वाले दा गरबार बड़ा सोना, सोहे रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, अबू बकरो उमर उसे मानो है दर, तुम्हें सदके जा मेरे कमले वाले दा हर यार बड़ा सोना, मेरे कमले वाले दा हर यार बड़ा। आए हाय जनाब सैयदना फारूक आज़म बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ करते हैं, या रसूल जल्दी कीजिए, कलमा पढ़ाइए, कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरे आका हुज़ूर सरकार मदीना ने खुद जनाब सैयदना फारूक आज़म को कलमा पढ़ाया। इधर जनाब सैयदना फारूक आज़म ने कलमा पढ़ा, सहाबा के अंदर खुशी की इंतहा हो गई, खुशी के अंदर खुशी से मचलना शुरू हो गए कि आज उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है, हमारी सब के अंदर शामिल हो चुका है। इधर हुजूर के सहाबा खुशियां मना रहे थे, झूम रहे थे, मचल रहे थे। मेरे आका हुजूर के चेहरे पर भी आज तबस्सुम और खुशी की कैफियत थी। इधर थोड़ी देर गुजरी, जनाब जिब्राईल अमीन बारगाह मुस्तफा में आए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह लक़द इस्तबशरा अहलुस समाई बि इस्लामी उमर, आज उमर ने कलमा पढ़ा है, उमर मुसलमान हुए हैं। सिर्फ ज़मीन वाले खुशियां नहीं मना रहे, आज आसमान वाले भी उमर के इस्लाम लाने पे खुशियां मना रहे हैं। आज आसमान वाले भी खुशियां मना रहे हैं। इधर हुजूर के सहाबा का अंदाज़ है खुशियां, उधर आसमान के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अबू जहल और उसकी कंपनी का आलम ये है, अबू जहल 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता, 7 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। जो भी आता पूछता, अबू जहल क्या हो गया है? अबू जहल की जुबान पे एक ही जुमला आता था, उमर ने हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है, उमर ने हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। गोया उमर ने अभी कलमा पढ़ा है, अभी इस्लाम के लिए कुर्बानियां तो बाद में दी गई, अभी सिर्फ कलमा पढ़ा है, कुफार की दुनिया में रहना ही मुश्किल हो गया है। उनकी खुशियां सारी मिट्टी के अंदर मिल गई थी। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा, फिर वो जमाना भी आया कि जनाब सैयदना फारूक आज़म बारगाह मुस्तफा में आते करते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है? आका हुज़ूर सरकार मदीना ने फरमाया, हाँ नमाज का वक्त हो गया है। और आपको पता होना चाहिए जनाब सैयदना फारूक आज़म हुजूर के वो सहाबा हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा तो हुजूर के सहाबा की तादाद 40 मुकम्मल हुई। आपसे पहले 39 लोग मुसलमान थे, 40वें नंबर पे मुसलमान होने वाले जनाब सैयदना फारूक आज़म थे। अभी 40 तादाद है। जनाब सैयदना फारूक आज़म हुजूर की बारगाह में आकर करते हैं, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है। आका हुजूर ने फरमाया, हाँ नमाज का वक्त हो गया है। आकर करते हैं, या रसूल अल्लाह चलो फिर सेने हरम के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। सेने हरम के अंदर चलते हैं, वहाँ जाके नमाज अदा करते हैं। आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया, उमर नहीं, अभी तादाद बहुत थोड़ी है, मुशरिकीन की बहुत तादाद ज्यादा है और वो उनका जुल्म सितम उरूज के ऊपर है। अगर हम यूं सरे आम से हरम के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो वो मेरे सहाबा को, मेरे गुलामों को अज़ियत पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, क्योंकि तकलीफ और जुल्म का सिलसिला तो पहले रोज ही शुरू हो चुका था। आका ने फरमाया अभी तादाद थोड़ी है, अभी वहाँ नहीं अदा कर सकते। जनाब फारूक आज़म बारगाह मुस्तफा में अर्ज़ करते हैं, या रसूल क्या हम हक पर नहीं है? आका हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम है हम हक पर हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, कोई दूसरी बात है ही नहीं, हम हक पर हैं।
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر حق پر ہیں تو پھر چھپ چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، آج سریعام سے حرم کے اندر جا کے نماز ہوگی۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے پھر ننگی تلوار اٹھائی اور آپ مکے کے اندر جا کر ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے بتا رہے تھے اے مکے والوں سن لو، آج خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، آج عمر اسلام لے کے آ چکا ہے، آج عمر حضور کا غلام بن چکا ہے۔ پھر جناب فاروق اعظم نے اس مقام پہ تلوار اٹھائی اور آپ نے مکے کے اندر صدا لگائی اے مکے والوں، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، جس نے ماں کو رلانا ہو، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، آج ہم شیر حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے گے۔ اگر کسی کے اندر جرأت ہے تو آ کر ہمیں نماز سے روک کے دکھا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم کی تلوار ہے، آقا حضور سرکار مدینہ اپنے صحابہ کو لے کر شیر حرم کے اندر گئے اور وہاں جا کر میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کو۔ حضور امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں، فاروق اعظم تلوار لہراتے ہوئے آپ پہرا دے رہے گئے، مگر کسی ایک کافر کو بھی، کسی ایک مشرک کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ حضور اور حضور کے صحابہ کو شیر حرم میں نماز پڑھنے سے کوئی روک سکے۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر سارا تماشا تو دیکھتے تھے، مگر کسی ایک کو بھی آگے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ پھر آپ کی تلوار کے سائے میں میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے۔ اسی لیے جناب گوڑا فرماتے ہیں کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے، وہ نام عمر، نام عمر، نام عمر ہے۔ یہ جناب سیدنا فاروق اعظم کی ضرورت تھی، ابھی کلمہ پڑھا ہے لیکن ضرورت کا یہ عالم ہے کہ شیر حرم کے اندر جا کر نماز پڑھائی ہے۔ حضور نے نماز پڑھائی اور حضور کے صحابہ نے حضور کی کتاب میں نماز پڑھی، لیکن کسی کو یہ ضرورت نہ ہے کہ کوئی روک سکتا ہو۔ تو یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عزت اور شان عطا فرمائی۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے جناب فاروق اعظم کی کہ آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، آپ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضور نے رب کی بارگاہ سے آپ کو مانگا ہے، رب نے حضور کی دعا کو قبول کر کے عمر آج اسلام کو عطا فرمایا۔